أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى طه یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے بھی ہے، صفاتی نام میں سے۔ کچھ صورتیں ہیں جن کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے ہے، جیسے سورہ مزمل ہے، جیسے سورہ مدثر ہے، جیسے سورہ طٰہٰ ہے، جیسے سورہ یاسین ہے۔ گویا ان صورتوں کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے۔ طٰہٰ تو ہم کہہ سکتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما انزلنا نہیں ہم نے اتارا علیکا آپ پر القرآن یہ قرآن لتشقا تاکہ آپ کو مشقت میں ڈالے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ قرآن ہم نے نازل نہیں کیا، الا ہاں مگر اس لیے تذکرہ کہ یہ ایک نصیحت بنے، یاد دہانی بنے، لمن اس شخص کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے، جس کے دل میں کوئی ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو حقیقت واضح کر دی جائے، اس کو اصل بات کی یاد دہانی کروا دی جائے، یا اللہ سے جو عہد کر کے آیا ہے وہ عہد اس کو یاد کروا دیا جائے۔ تنزیلاً اور یہ نازل کیا گیا ہے ممن اس ذات کی طرف سے، خلق جس نے پیدا فرمایا، الارض زمین کو، تنزیلا ممن خلق الارض اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن وہ رحمان ذات ہے، بے انتہا مہربان ذات ہے، علی العرش اور وہ اپنے عرش پر استوا متمکن ہے، جلوہ افروز ہے۔ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری اور جو زمین کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثری زمین کی گہرائیوں میں۔ وَإِنْ اور اگر تجہر اگر اونچی آواز سے بالقولی بات کریں، اور اگر قول بالجہر ہو یعنی آدمی بات کرے اونچی آواز سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ يَعْلَمُ جانتا ہے، السر اس بات کو جو آہستہ کی جائے، وَأَخْفَى اور اس بات کو جس کو انتہائی چھپایا جائے، اخفا مخفی سے ہے، جس کو مخفی اور اخفا انتہائی زیادہ چھپایا جائے، وہ بات جس کو چھپایا جائے وہ بھی جانتا ہے، اور وہ بات جو آہستہ آواز سے کہی جائے سرًا وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ بات جو اعلانیہ طور پر اونچی آواز سے کہی جائے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کہہ رہے تھے نا، اپنی صفات بیان کر رہے تھے، پھر وقتاً فوقتاً اس کا اظہار فرماتے تھے، وقتاً فوقتاً کوئی آہستہ سے بات کر رہا ہے، خفیہ بات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، پھر وقتاً فوقتاً اس کا اظہار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ہم
28ویں پارے میں پڑھیں گے کہ پہلی صورت المجادلہ، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اور ذرا اس کے انداز کے اندر بحث تھی، انداز میں تھوڑی سی تکرار تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں سن رہا ہوں یہ جو بات کر رہی، یہ جو بات کر رہی ہے میں سب سنی ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما، سن رہے ہیں اللہ، آپ دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ پھر سورۃ تحریم آتی ہے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہوئی، لیکن ساتھ ایک دوسرے کو تاکید بھی کر رہی ہیں، بتانا نہیں کسی کو، بتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، تو پھر وہ پوچھنے لگی من انباک ھذا، آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا وہ جو بیٹھا ہوا نا علم والا اور خبر والا، سب جاننے والا۔ تو اس کا پھر اظہار بھی اللہ کہتے تھے، یعنی محض دعویٰ نہیں ہے، دلیل موجود ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ پھر وہ باتیں جو لوگ اپنے گھروں میں کشف کرتے تھے، وہ مشورے، وہ میٹنگیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پرانے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فلاں جگہ گئے تھے، فلاں سے فلاں بات ہوئی تھی، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اس نوجوان، وہ جو ان کا نوجوان ساتھی ساتھ تھا، یہ دونوں جا رہے ہیں، ویرانہ ہے، ایک بے آباد سا راستہ ہے، صرف دو آدمی یہ جا رہے ہیں، آپس میں جو بات کر رہے ہیں، اللہ وہ ساری بات نقل فرما رہے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ وہ دعویٰ ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، بلکہ وہ دعویٰ اپنی پوری دلیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ بیان ہو جاتا تھا نا، پھر اللہ کہتے تھے لاؤ کوئی میرے جیسا بنا رہے ہو نا جن کو، لاؤ کوئی اگر ایسا ہے، اچھا یہ آسمان و زمین میں چلا رہا ہوں، لاؤ کوئی جو دعویٰ کرے کہ میں چلا رہا ہوں، نہیں جی کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر وہ اللہ ہے نا، اس کے سوا پھر کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہیں الاسماء الحسنى، اسماء حسنى، اچھے نام یعنی اچھی صفات، تمام عمدہ صفات، بہترین صفات، خوبیوں والی صفات وہ اللہ کے لیے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ خوبیوں والی ہیں۔ لوگوں کے اندر عادات ہوتی ہیں نا، مختلف مخلوقات کے اندر طرح طرح کی عادات ہوتی ہیں، وہ اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جو اونٹ ہے نا، اونٹ کا کینہ بڑا مشہور ہے، بڑا کینہ رکھنے والا جانور ہے، تو بری عادت ہے۔ جنات کے اندر یہ ہے سرکشی بہت ہے، سرکش ہے۔ اچھا، اور ہم انشاءاللہ سورۃ جن میں پڑھیں گے کہ جو انسانوں کی کچھ حرکتیں تھیں جنہوں نے جنوں کی سرکشی اور بڑھا دی تھی، اس کی وجہ سے جن اور زیادہ سرکش ہو گئے تھے۔ اسی طرح کچھ انسان ہیں، ان کے اندر بہت سی گندی عادات ہوتی ہیں، غلط عادات ہوتی ہیں، لیکن اللہ واحد ذات ہے جس کے اندر ہر عادت، ہر خوبی، ہر صفت وہ بہترین، عمدہ، کمال والی، کوئی برائی والی صفت اس کے اندر نہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے سارے نام، اس کی ساری صفات انتہائی عمدہ، بہترین۔ وَهَلْ، اور کیا، اتاکا، آپ کے پاس آیا، حدیث، واقعہ، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا؟ اذ، جب، رعا، انہوں نے دیکھی، نارن، آگ، جب انہوں نے آگ دیکھی۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے ہیں، مدین سے مصر، اور اصل موسیٰ علیہ السلام کا جو جائے پیدائش ہے اور علاقہ ہے وہ مصر ہے، لیکن آغاز کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتے تھے، بس تھپڑ مارنے لگے تھے، بس اس کا وقت پورا آیا تھا، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے مدین چلے گئے تھے۔
وہ سب ویسے ہی نکل گئے تھے، آگے جس علاقے میں پہنچے تو وہ مدین تھا، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہائش کا انتظام فرمایا، پھر شادی ہوئی۔ اب بڑے عرصے کے بعد، غالباً یہ 10 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اب واپس وہاں سے اپنے علاقے مصر کی طرف واپس آنے لگے، اب راستے میں ہیں۔ تو راستے میں کیا ہوا؟ اذ رآ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، نارن، آگ، سردی کا موسم ہوگا، رات کا وقت ہوگا، گھر والے ساتھ ہیں، تو سردی محسوس ہوئی، سوچنے لگے کہ کہیں کوئی آگ مل جائے، گرمائش مل جائے، تو اذ رآ نارا، موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال، کہنے لگے، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ذرا آپ یہاں ٹھہرو، رکو، انی، میں نے، آنستو، دیکھی ہے، نارا، آگ، انی آنستو نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی، شاید کہ میں، آتیکم، لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بقبس، کچھ انگارے، کوئی آگ شاید مجھے مل جائیں، میں لے آؤں، او، یا، اجدو، میں پاؤں، علی النار، اس آگ پر، ہدا، راستہ، او اجدو علی النار ہدا، کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہو، اس سے میں کوئی راستہ معلوم کر لوں، آسان راستہ مجھے مل جائے۔ فلما، پس جب، اتاہا، موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا، تو آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، پکارا گیا، موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا، ہاں میں، ربک، آپ کا رب ہوں، انی، انا ربک، اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، فخلع، اتار دیجئے، نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیجئے، انکا، بے شک آپ، بالواد المقدس طوا، وادی مقدس طوا میں ہیں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، اس وادی کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ وَأَنَا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ جوتی پہن کر نماز پڑھنا ناجائز سمجھتے تھے، بنی اسرائیل کے ہاں جوتی پہن کر نماز پڑھنا، کہ موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر گئے تھے وہ جگہ عبادت کی جگہ تھی، بابرکت جگہ تھی، لہذا کسی بابرکت جگہ پر جوتی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے، جوتی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ جوتی پاک ہو، ناپاکی نہ ہو۔ جوتی اگر پاک ہے تو جوتی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، ذرا بہتر یہ ہے اتار کے پڑھ لیں، ایک تو ریلیکس ہو کے پڑھتا ہے آدمی، جوتی پہن کر آدمی ریلیکس ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جوتی پہنے، آپ بوٹ پہن لیں، ریلیکس ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کپڑے الگ سے گندے ہوں گے، اور دوسرا ایک احترام کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو اور آدمی پڑھ لے، جیسے جنازہ ہے، جوتی پہن کر پڑھ لیتا ہے، بشرطے کہ جوتی پاک ہو، کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، جنازہ ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ بہتر صورت بہرحال یہی ہے، اتار کے پڑھ لے، آسانی بھی ہے، پاکی بھی ہے اس کے اندر، اور تسلی بھی ہے۔ فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ، اتاری جوتیاں، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ وادی مقدس طوا میں ہیں، وَأَنَا، اور میں نے، اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو منتخب کر لیا، فَاسْتَمِعْ، اب غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی دی جاتی ہے، جو پیغام آپ تک پہنچتا ہے، میں پہنچاتا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ اننی، انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، آپ نے میری ہی بندگی کرنی ہے۔ خاص طور پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، اور اللہ کے سوا ہر کسی کی بندگی ہوتی، وہاں اللہ کو معبود نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ کے سوا ہر کسی کو معبود سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر فرعون اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، اپنی عبادتیں کروا رہی ہیں، لہذا پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ فاعبدنی، آپ نے میری عبادت کرنی ہے، وَأَقِمْ، اور آپ نے قائم کرنی ہے، الصلاۃ، نماز، لذکری، میری یاد کے لیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
اور نماز آپ نے قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، انسان خدا کو بھول نہ جائے، انسان خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ نماز کا بار بار اللہ کہتا ہے، وہ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بار بار وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے بعد جب تباہ ہوئی، صرف بنی اسرائیل نہیں اور قومیں، تو اس تباہی کے اندر پہلی جو بنیاد تھی، انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی۔ نماز چھوڑ دی، آہستہ آہستہ اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، اور جب اللہ سے دور ہو گئے، غافل ہو گئے، واتبعوا الشہوات، اور پھر شیطان نے ان کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا دیا۔ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور آپ نے نماز قائم کرنی ہے اس لیے کہ میں آپ کو یاد رہوں، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ ان الساعہ، یہ تو بنیاد تھی توحید وحدانیت۔ اب دوسرا بڑا عقیدہ وہ آخرت کا ہے۔ ان الساعہ، بے شک قیامت، آتیتن، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اکاد اخفیہا، اور میں اس کو مخفی رکھوں گا، میں اسے مخفی رکھوں گا، نہیں پتا کب آنی ہے۔ لتجزا، اب کیوں قیامت، کیوں قیامت اللہ نے کس لیے؟ لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، بما تسعى، جو اس نے کوشش کی اور جو اس نے محنت کی، جو سعی کی، جو کوشش کی، اس کی اس محنت اور کوشش کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک، کہیں غافل نہ کر دے آپ کو، عنہا، اس قیامت سے، من، جو شخص، لا یؤمن بہا، اس آخرت پر، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کہیں وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ واتبع ہواہ، اور وہ شخص اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کہیں ایسا شخص آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فتردا، ورنہ اے موسیٰ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے اگر آپ آخرت کو بھول گئے۔ وما، اور کیا ہے، تل کا، یہ، بیمینی کا، آپ کے ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یمین ویسے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، فرمانے لگے، ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اچھا ابھی تک تو اللہ کہہ رہے تھے نا، یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں نا، یہ غور سے سننی ہے، تو اب تک تو موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے احکام آ رہے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ چپ کر کے سنو، تو چپ کر کے سن رہے ہیں۔ اب بولنے کا موقع ملا موسیٰ علیہ السلام کو، بولنے کا موقع اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، سوال کا جواب دینا ہے، جواب کے لیے بولنا ہے، تو جب بولنے کا موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام کا دل کیا کہ میں بولوں، بہت سارا بولوں۔ جواب صرف اتنا تھا، عصائی، اللہ میاں لاٹھی ہے، یا اللہ لاٹھی ہے، جواب اتنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے، اتوکئ علیہا، اللہ تعالیٰ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ، اور میں جھاڑتا ہوں، بہا، اس سے، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے، اور میں اس کے لیے اپنی بکریوں کے لیے اپنے پتے بھی جھاڑتا ہوں، گراتا ہوں، وَلِيَ، اور میرے لیے، فیہا، اس میں، مآرب اخرى، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں، اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ہو سکتا وہ فائدے گنوائے بھی ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر رکھا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ پتہ لگا اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اب شوق ہے میں بات کروں اللہ تعالیٰ سے زیادہ میری بات ہو۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، القیہا، اس کو ذرا پھینکیے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اس کو زمین پہ ڈالیے، زمین پہ پھینکیے اس کو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک وہ، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا،
حرکت کرتا ہوا، سانپ جو باقاعدہ حرکت کر رہا تھا. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذها، پکڑیے اس کو، اے موسیٰ اس کو پکڑیے، ولا تخف، اور ڈریے نہیں، سنعیدها، ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتها الاولی، اس کی پہلی شکل میں، اس کی جو پہلی شکل تھی ہم اسی شکل میں اس کو لوٹا دیں گے. یعنی آپ جو ہی پکڑیں گے یہ لاٹھی بن جائے گی، جو ہی پکڑیں گے اس کو آپ تو یہ لاٹھی بن جائے گی. وَضْمُمْ، اور آپ ملائیے، جوڑیے. ضم کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا. ہم کہتے ہیں نا انضمام بھی اسی سے ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا انضمام، ان کا آپس میں مل جانا آپس میں. تو ملائیے یدا کا، اپنا ہاتھ، الی جناحک، اپنے بازو کے ساتھ، اپنے بازو کی طرف، بازو میں اپنا ہاتھ ملائیے. تخرج، نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، لیکن بغیر کسی بیماری کے. یعنی یہ جو سفید ہوگا نا ہاتھ، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ معجزانہ طور پر ہے. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہوئی. ایک لاٹھی ہوئی عصا، اور دوسرا یہ ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ. لنریک، ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بہت بڑی. ہم آپ کو اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم تو یہاں ایک بڑے پرسکون ماحول کے اندر بیٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. او تنہائی، رات، کوئی ویران جگہ، کوئی پہاڑ، یا کوئی پہاڑ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام، سردی کا موسم، اکیلے، ایک درخت ہے وہاں سے آواز بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ روشنی بھی وہاں سے نکل رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو عصا ہے، پتہ نہیں کب سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. یہ تو جب آپ کو یاد ہوگا پڑھیں گے بھی، 20ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ان کے جو سسر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال میری بکریاں چرانی ہے. تب سے یہ ڈنڈا پاس ہے. کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہوگا کہ یہ ڈنڈا کس کام کا ہے، تو ایسے ہی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہر وقت پاس ہے. کبھی ایسے رکھ بھی دیا، کہیں کسی انسان کو بھی مار دیا اور کہیں کسی جانور کو بھی مار دیا. لیکن اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو ہیں، سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ، اژدہا، پکڑ، لاٹھی، ہاتھ ہے بالکل ٹھیک ہے، جو ہی اپنی بغل میں دباؤ، دبا کے نکالو گے تو یہ چمک رہا ہے. دیکھنے والا یکدم 4 قدم پیچھے ہٹے گا. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اے موسیٰ ہم آپ کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اذهب، جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہوا پڑا ہے. جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کا مظاہرہ کر رکھا ہے. بس یہاں تک.